بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے، 40,000 جوان سرح پوش اور 4,000 جوان کمر بندے زریں اور 1,000 ہوش مند ہمراہ چلتے۔ خبر ہے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام سوار ہو کر سیر کو کرتے ہوئے مرض الہی سے اسی راہ میں جا پڑے جس راہ پر زلیخا تھی۔ لوڈیوں نے ان کو دیکھ کر زلیخا کو جا کر خبر دی، اے زلیخا، یوسف علیہ السلام یہاں آ موجود ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی زلیخا بے انتہا شاد دوڑی آئی، یوسف علیہ السلام کو پکارنے لگی، اے کریم بن کریم ذرا ٹھہر جا، قصہ اندوہ اس ضعیفہ کا سن جا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنتے ہی وہیں گھوڑے کو کھڑا کیا اور بولے، اے زلیخا، یہ کیا ہے حال تیرا؟ کہاں ہے وہ حسن و جمال، خوبی تیری؟ بولی کہ تیرے عشق نے سب برباد کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، حوض وہی عشق تیرا موجود ہے؟ وہ بولی کہ ہاتھ کا چابک میرے منہ کے پاس لا کے ذرا دیکھ۔ حضرت نے اپنا ہاتھ دراز کیا، تب زلیخا نے ایسی آہ آتش دل سوزاں سے چھوڑی کہ اس کا چابک حضرت کے ہاتھ کا گرم ہو گیا۔ مارے تپش کے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک چابک اپنے ہاتھ سے زمین پر چھوڑ دیا۔ زلیخا بولی، اے یوسف علیہ السلام، آج 40 برس ہوئے یہ شعلہ آتش میرے دل پر چلتا ہے، تیرے عشق میں جل گئی ہوں، دیکھ ذرا شعلہ آتش میرے دل کا تجھے برداشت نہ ہوا، چابک زمین پر ڈال دیا، میں کیوں کر تیرے لیے شب و روز یہ پیچ و تاب کھاتی رہی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ حال تباہ زلیخا کا دیکھ کر اتر پڑے اور زمین پر بیٹھ کر بولے، اے زلیخا، تو میرے خدا پر ایمان لا۔ کہتے ہیں زلیخا دین اسلام سے مشربہ ہوئی، سبحان اللہ۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے زلیخا، تم اس سے کیا مانگتی ہے؟ وہ بولی کہ خدا کی درگاہ میں میرے لیے وہ دعا مانگو کہ وہی جمال و جوانی اور بینائی چشم کی پھر مجھ کو عنایت ہو تو باقی عمر اپنی تیری خدمت میں صرف کروں اور خدا کی عبادت میں مصروف رہوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سر کو نیچا کر لیا اور تامل میں رہے۔ اسی وقت وہی نازل ہوئی، اے یوسف علیہ السلام، تو کیا مانگتا ہے؟ مانگ، تیری دعا قبول ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کر کے سجدے میں آ گئے اور دعا مانگی۔ سر سجدے سے نہ اٹھایا تھا۔ زلیخا نے آواز دی، اے یوسف علیہ السلام، سر اٹھا، سجدے سے جو چاہا تو نے سو وہ حاصل ہوا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھا کر زلیخا کی طرف نگاہ کی، دیکھا صورت جوانی اور بینائی چشم اس دونوں خدا نے عطا کی ہے۔ زلیخا نے جب اپنی صورت کو دیکھا، شکر خدا بجا لائی، الحمدللہ، اور ترقی ایمان ہوئی، سبحان اللہ۔ بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے کچھ خیال نہ کیا، چلی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیچھے سے فرمانے لگے، اے زلیخا، تم کہاں جاتی ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ بولی کہ جس نے یہ شکل و صورت و بینائی چشم کی مجھ کو بخش کی ہے، اس کو چھوڑ کے نہ حق یوسف علیہ السلام کے پیچھے کیوں اپنے کو برباد کروں، چاہے کہ اسی خال کروں۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے زلیخا پر بہت خواہش کی مگر وہ بھاگتی رہی۔ غیب سے آواز آئی، اے یوسف علیہ السلام، صبر کر، جلدی مت کر۔ بعد اس کے زلیخا غم خانے میں جا بیٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے درخواست کی، میں اس کو لوگوں کو بھیجا، وہ قبول نہیں کرتی تھی۔ 40 دن یوں ہی گزرے۔ کہتے ہیں
इस 40 दिन के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना दर्द जुलेखा के लिए खींचा कि जुलेखा ने 40 बरस में भी ऐसा ना उठाया था। मुल्करियान ने जुलेखा के पास पैगाम भेजा था और लोग इसको जाकर वाजो नसीहत करते। बाद इसने निकाह कबूल किया, जैसा कि शब जुसाफ की सलातीन और मलूकों के रस्म शरई होता है। वैसे ही जुसाफी कदजाई हुआ और जुलेखा को दोशीजा पाया, यानी बाकिरदार पाया, पकीजा पाया। और बाद मुद्दत के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से हाल गुज़िश्ता पूछा। वो बोली, अजीज मर्द ज़ईफ था, मैं इस वक्त जवान थी, जो काम के जन और शोहर में होता है सो मेरे और अजीज के बीच में न था। और दूसरी रिवायत में आया है, खुदा ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जुलेखा को रखा था, इसलिए एक शैतान आके अल्लाह के हुक्म से अजीज और जुलेखा के दरमियान में सो रहता। अजीज को ऐसा मालूम होता था कि वो जुलेखा है और कुछ नहीं कर सकता। बस हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा दोनों ने मिलकर घर किया। इनसे 2 लड़के पैदा हुए। मुल्करियान जब बूढ़ा हुआ, तमाम कारोबार बादशाही का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देकर गोशा अख्तियार किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम खल्क़ुल्लाह की परवरिश करने लगे, बकदर हाजतों की गल्ला रियातों के हाथ बेचते और सदका फिक्र मोहताजों को देते। दोस्तों, हज़रत यूसुफ के बादशाह बनने के बाद कैसे कहत साली आई और कैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस कहत साली पर गलबा पाया, ये आपको आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।